ایک مصر کا بادشاہ تھا جس نام عاصم تھا، اس کا چرچا پورے مصر میں مشہور تھا۔ اس کے اولادہ نہیں تھی، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے گھر اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام عاصم۔ بادشاہ نے شہزادہ سیف الملوک رکھا، اور بادشاہ نے غریبوں فقراء میں بہت ساری خیرات تقسیم کی۔ بیٹے کی خوشی میں جب شہزادہ جوان ہو گیا تو شہزادے کو ایک رات خواب میں ایک خوبصورت پری نظر آئی، اور شہزادہ سیف الملوک کی جب آنکھ کھلی تو وہ خواب تھا۔ شہزادے کو اس پری جس کا نام پری بدی الجمال تھا اس کے ساتھ عشق ہو گیا، اور شہزادہ سیف الملوک نے یہ خواب اپنے باپ عاصم بادشاہ کو سنایا کہ مجھے ہر حال میں وہ پری بدی الجمال چاہیے۔ اس کے باپ نے شہزادے سیف الملوک کو سمجھایا کہ آپ اس کو نہیں پا سکتے، وہ آگ سے بنی آپ مٹی سے بنے ہو، لیکن شہزادہ سیف الملوک پری کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا، اور اس نے کئی جزیرے اور جنگل پہاڑ ندیاں میں تلاش کرتا پھرا۔ تلاش کرتے کرتے وہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ کے شہر ناران میں پہنچا، جو انتہائی خوبصورت اور دلکش وادیاں اور برفانی پہاڑ، میٹھے پانی کے چشمے، ابشاری جنت نظیر وادی کے درمیان ناران وادی میں پہنچا تو اس کو وہاں پر ایک اللہ کا بزرگ ملا۔ اس نے اس بزرگ سے اس پری کے بارے میں پوچھا جس کا نام بد الجمال تھا، تو اس بزرگ سے اس پری کے بارے میں پوچھا جس کا نام بد الجمال تھا تو اس بزرگ نے اس کو راستہ بتایا کہ انہی پہاڑوں کے درمیان ایک دلکش جھیل ہے جس کا نام سیف الملوک ہے، اور چاندنی رات کو وہ اس جھیل میں نہانے آتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور یہ علاقہ کو قاف ہے، اور جب وہ اپنے کپڑے اتار کر جھیل میں نہانے کے لیے داخل ہوگی تو تم اس کے کپڑے اٹھا لینا، اور اس وجہ سے اڑ نہیں سکے گی تو پھر آپ سے دوستی کر لے گی۔ شہزادے نے اس بزرگ کی اس بات پر عمل کیا جب اور ان پگڈنڈیوں سے ہوتا ہوا چشموں سے گزرتا ہو جب اس ندی کے پاس پہنچا تو پھر چاندنی رات کو پری بدی الجمال اپنی سہیلیوں کے نہانے کے لیے آ گئی۔ وہ پری بدی الجمال اپنی سہیلیوں کے نہانے کے لیے آ گئی تو اپنے پری کا لباس چرا لیا۔ جب پری نہانے کے بعد واپس لباس پہننے لگی تو باقی سہیلیاں لباس پہن کر چلی گئی، اور پھر شہزادہ سیف الملوک کی اس پری بدی الجمال سے دوستی ہو گئی۔ پھر پر کو بھی شہزادے سیف الملوک سے عشق ہو گیا، اور وہ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس پری پر دیو عاشق تھا، کوکف کا دعاہے کا سردار تھا۔ جب پری کی سہیلیاں واپس پرستان کو کاف گئی تو دیو نے اپنی پری کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر ہے، تو ان سہیلیوں نے بتایا کہ وہ ایک آدم ذات شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ تو یہ سن کر دیووں کو بہت عرصہ آیا، اور جب وہ ندی کے پاس آیا تو وہاں سے شہزادہ پری کو لے کر اپنے ملک مصر جا چکا تھا۔ پھر دیووں نے گلگت بالتستان کے علاقے استور کے پہاڑوں پر بسیرا کر لیا، اور ساری زندگی پری کے غم میں گزار دی، اور اب اس جگہ کا نام دی وسائی ہے۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیج کو فالو